بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا، جس کے ذریعہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا، یہاں تک کہ وہ ٹہنی اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گی۔ فائدہ میں اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخا ہے، سخاوت اسی سے پیدا ہوئی ہے، اور جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام شخا ہے، شخا اسی سے پیدا ہوا ہے۔ جنت میں شیخی داخل نہ ہوگا، کنز یہ پہلے متعدد مرتبہ معلوم ہو چکا کہ شخا بخل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں، جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھک رہی ہیں، جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ کنز اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین۔ یہ ظاہر چیز ہے کہ جو سڑک اسٹیشن پر جاتی ہے، جب آدمی سڑک پر چلتا رہے گا تو لا محالہ کسی وقت اسٹیشن پر پہنچے گا۔ اسی طرح سے یہ ٹہنیاں جن درختوں کی ہیں، جب ان کو کوئی پکڑ کر چڑھے گا تو جہاں وہ درخت کھڑا ہے وہاں پہنچ کر رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بدترین عادتیں جو آدمی میں ہوں دو ہیں، ایک وہ بخل ہے جو بے صبر کر دینے والا ہو، دوسرے وہ نامردی اور خوف جو جان نکال دینے والا ہو۔ بے شک انسان کم ہمت، تھوڑے اور کچے دل کا پیدا ہوا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو خیر مال پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے مقررہ حق ہے، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، یقیناً اس سے ہر شخص کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو حرام جگہ سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے حفاظت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان میں کوئی الزام نہیں، یعنی ان لوگوں پر بیویوں اور باندیوں سے صحبت کرنے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ ان کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنے کا طلبگار ہوں وہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے سپرد کی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد، قول و قرار کا خیال رکھنے والے ہوں اور اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھاک ادا کرتے ہوں، اور جو اپنے فرض نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت سے داخل ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، بہت ہی قیمتی احادیث تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی سنہری الفاظ تھے، بہت ہی میٹھے الفاظ تھے۔ دوستو، حدود سے نکل جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بندوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے حد مقرر کی ہوئی ہے
کہ اور حدود مقرر کرنے کے لیے اللہ کریم نے ان کے لیے ایک کتاب بھیجی، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید، جس میں اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے حد قائم کر کے دی ہوئی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور جو نہیں کرنا ہے اور وہ حد اگر آپ لوگوں نے کراس کر دی تو وہ حدود اللہ کو کراس کرنے والے ہوں گے، اور اس کا نقصان و خمیازہ وہ خود بھگتیں گے۔ اسی طریقے سے امانتیں، جو امانتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، اسپیشلی یہ کھانے پینے والی اور رزق کو دیکھنے والی جو ہم آنکھوں سے اور نعمتیں دیکھتے ہیں، یہ تو علیحدہ نعمتیں ہیں، امانتیں ہیں، لیکن جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے 5 فٹ 7 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ وجود میں جو دی ہوئی ہیں، ان امانتوں کا خیال رکھا جائے۔ یعنی کہ جو جسم اللہ نے آپ کو دی ہوا ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اور اس سر سے لے کے پاؤں تک دوستو اس میں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، اس میں آنکھیں جو دی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ کان دی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو منہ دیا ہوا ہے دوستو، اور اس کے ساتھ دانت، اور یہ دل اور دماغ، اور دوستو اور سینہ، اور یہ جتنی ٹانگیں اور ہاتھ اور انگلیاں ناخن، یہ ساری چیزیں جتنی امانت اللہ پاک نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کا استعمال صحیح ہو، تب جا کے ہمارے یہ گواہی کا جو لین ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ان امانتوں کو ہم نے غلط مس یوز کر دیا، اپنے ہاتھوں کو مس یوز کیا، اپنی آنکھوں کو مس یوز کیا، اپنے منہ کو مس یوز کیا، اور اسی طریقے سے اپنے گالوں کو، اپنے ہونٹوں کو، اندام خاص کو، اندام عام کو، اپنی ٹانگوں کو اور ہاتھوں کو مس یوز کیا، دل کو مس یوز کیا، اپنی سوچ کو مس یوز کیا، دماغ کو مس یوز کیا، تو دوستو پھر یہ ہم امانتوں میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس کا پھر جو ہے نا دوستو، یہ روز قیامت یہ سارے جسم کے جو اندام ہوں گے، یہ امانتیں وہاں پہ ذکر کریں گی، بتائیں گی، کھل کے بتائیں گی۔ جب ان کو حکم ہوگا کہ بولو یہ کیا کرتا رہا ہے تم سے، تو دوستو یہ تو چپ رہے گا، لیکن یہ ساری چیزیں بولتی رہیں گی، پھر یہ اپنے آپ کو کاٹتا چلا جائے گا، لیکن اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو کاٹیں اور ہم لوگ وہاں پہ خون کے آنسو روئیں، تو دوستو اللہ پاک سے سوال ہے کہ اللہ ہم بہت کمزور تھے، بہت کمزور ہیں اور کمزور ہیں، میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اس محفل کی برکت سے، اس حدیث کی برکت سے، اور جو امانتیں آپ نے ہمیں عطا کی ان کا صحیح استعمال کرنے والا بنا، اور جو حدود آپ نے ہمیں قائم کر کے دی ہوئی اس حدود میں ہمیں رہنے والا بنا، اور اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کر اور آخرت میں بھی سرخرو کر، اور اے اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچا۔ دوستو اگر ہم لوگ دین کو وقت نہیں دیں گے دوستو، تو سچی بات ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہلاکت کے قریب ہوں گے، اپنی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہوں گے۔ اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، اپنی مساجدوں کو آباد کریں، قرآن پہ ڈٹ جائیں، قرآن پہ دوستو اپنے تن من دھن کو قربان کر دیں، اور قرآن شب و روز پڑھتے رہیں، قرآن کو سمجھتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، اور دین کی محنت کرتے رہیں۔ یہ سارا دین ہے، جو کچھ سیکھا ہے سب تک پہنچائیں، سب تک پہنچائیں، سب تک پہنچائیں، یہی ہماری زندگی کا منشا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعا میں رکھیے گا۔ اگر نشست آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، سب کو بتائیے گا، اچھے اعمال سب کے ساتھ شیئر کریں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔